الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر في القرآن المجيد: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی عنایت اور صدقہ ہے جن کی توفیق سے، رحمت سے جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت رحمتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں. جب درس قرآن و حدیث شروع ہو جاتا ہے تو پھر ذاتی وظائف نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ قرآن سننا پھر فرض ہو جاتا ہے. اسی حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیمہ کے مختلف پہلوؤں سے خود کو منور کر رہے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کی ہر صفت پہ وہ کمال عطا فرمایا ہے جو سوائے میرے مصطفیٰ کے کسی کے حصے میں نہیں آیا. اور اس خلق سے ہم نے اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. اخلاق جب تک بہتر نہ ہوں گے، عقیدہ درست کرنے کے بعد سب سے بڑی بات اخلاق کو بہتر کرنا ہے. اور میں نے بتایا تھا جس کا خلق اعلیٰ ہوگا وہ تہجد گزار نہ بھی ہو، وہ روزہ دار نہ بھی ہو، یعنی نفلی روزوں والا، فرض کی نہیں، فرض تو ضروری ہے، نفلی روزہ دار نہ ہو، شب زندہ دار نہ ہو، کثرت سے نوافل نہ پڑھنے والا ہو، فرائض صرف ادا کرنے والا، سنت شامل ہو جاتی ہے اس میں، عرف ہے یہ، وہ پڑھنے والا ہو. قیامت کے دن اللہ رب العزت صرف اس کے اچھے خلق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کو ان میں شامل کر دے گا جو شب زندہ دار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، صرف خلق کی وجہ سے. آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی صفت جود و کرم و سخا، اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے جانتے ہیں جود و کرم اور سخا کیا ہوتا ہے. جود و کرم، سخاوت، جوان مردی، یہ قریب ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ فرق ہے تو علیحدہ معنی میں استعمال ہوتے ہیں. کرم کے معنی یہ ہے کہ خوش دلی سے ان کاموں کو پر خرچ کرنا اور ان کاموں میں خرچ کرنا جس سے اس کی بارگاہ میں مرتبہ ملے اور نفع ملے. ویسے تو تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے، کرم اسے کہتے ہیں کہ ان کاموں میں خرچ کرنا جس سے نفع ملے اور مرتبہ ملے. مگر جب اس کو اسلام کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے تو اسلام میں جو حضور کا امتی ہے وہ کوئی کام اپنے مرتبے اور نفع کے لیے دنیا کے ساتھ اپنے مرتبے اور نفع کے لیے نہیں کرتا، وہ سارا کام اللہ کی رضا اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے.
تو کرم کے معنی عمومی لغوی معنی تو یہ ہے کہ ان کاموں میں خرچ کرے جس سے اسے نفع ملے، اس کی ناموری ہو، اس کا ڈنکا لگے، اس کے بینرز لگیں، اس کے معاملات لگے اور اس کو مرتبہ ملے اور نفع ملے، اس میں خرچ کرے۔ مگر جب اسلام کے اندر اس کی بات آئے گی شرعی اصطلاحی معنی میں، تو کرم کے معنی یہ ہے، کرم یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کام کرے، جس کام میں خرچ کرے، تو اس کی رضا کے لیے، جب اس کی رضا کے لیے کرے گا، جو نفع وہ دے سکتا ہے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، جو مرتبہ وہ دے سکتا ہے دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اگلا لفظ آتا ہے سماحت، اور سماحت کو سخاوت بھی کہتے ہیں، سین میم الف ہا تا، سماحت، اور سماحت کا مترادف ہے سینونیم جسے آپ کہتے ہیں، اس کا مترادف ہے سخاوت۔ ہمارے ہاں سخاوت کے یہی معنی ہے، بس پیسہ خرچ کر دیں، کوئی شک نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، مگر سخاوت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ خوش دلی سے اپنے حق سے جو دوسرے کے پاس چلا گیا اسے واپس نہ لے۔ ہائے ہائے، اپنا حق جو دوسرے کے پاس چلا گیا اپنا حق بھی دوسرے کو دے دے، یہ سخاوت ہے۔ اپنے حق سے دستبردار ہو کر دوسرے کے حق مل جانے پر خوش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور سخاوت یہ بھی معنی سخاوت کا ہے کہ غیر پسندیدہ باتوں سے دور رہے، اور اسی کو جود کہتے ہیں، اسی کو جود کہتے ہیں۔ میں آپ کو چند حدیثیں بتاتا ہوں کہ پہلے تو سخاوت سمجھ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی بات سخاوت ہے، پیسہ آ جائے تو خرچ کر دینا، نہیں، انسان کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کو آگے بانٹنا اور خوش دلی سے بانٹنا، اور لوگوں سے اس کے نفع اور مرتبہ کی توقع بھی نہ رکھنا، یہ سخاوت ہے۔ ہائے ہائے، حضور کی ذات سراپا سخاوت ہے۔ حضور کو مخلوق سے کیا نفع تھا، اور مخلوق حضور کو نفع دے کیا سکتی ہے؟ سخا، اور پھر ہوتا ہے سخائے نفس، نفس کی سخاوت۔ جو لطف میرے آقا کو غار ہرا میں، اس غار ہرا کے اندر بیٹھ کر آتا تھا، وہ لطف آپ کا کیا خیال مکے کی گلیوں میں پھرتے ہوئے، دعوت کا پیغام دیتے ہوئے، وہ سودا جو حضور کو تب ملتا تھا وہ وہاں کہیں اور ملتا تھا؟ نہیں، مگر حضور نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ سخائے نفس دکھائی۔ اپنا وہ وقت جو مالک کے ساتھ تھا، حضور نے اس وقت میں سے بھی امت کے لیے اپنا وقت نکال دیا، امت پر لگایا کہ کوئی رہ نہ جائے۔ اور رب کی طرف سے جو ڈیوٹی ملی، رب نے کہا حبیب جو تجھے ملتا ہے، اور جو معراج کی شب بھی تجھے کعبہ قوسین اور ادنا کی گھڑیوں میں قربت اور میت عطا فرمائی ہے، میرے حبیب پرواہ نہ کرنا، جب تم تہجد کے وقت کھڑے ہوگے تمہیں وہ بھی سودا پورا مل جایا کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان۔ تو حضور کی سخا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی سخا ہے، یہ حضور کی سخا نہیں تو کیا ہے کہ فرشتہ پہاڑوں کا آ جائے اور جسم خون سے لبریز ہے، حضور کے نالین خون سے تربتر ہیں، اور اتنے تربتر ہیں وہ جسم نازنی جس کی قسم رب کھائے۔ اور حضور کی سخا کیا ہے؟ فرشتہ کہے یا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، حکم کرے میں انہیں پیس دوں۔ اور حضور کی سخا یہ ہے، حضور رب سے کہیں مالک کیا ہوا، یہ مجھے نہیں جانتے، میں تو انہیں جانتا ہوں۔ یہ حضور کی سخا ہے۔ تکبیر، نعرہ
یہ میں آقا علیہ السلام کی سخا بتا رہا ہوں. شیب ابی طالب کی گھاٹیاں 3 سال تک میرے مصطفیٰ رہے. 3 سال تک پتے کھاتے رہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں میٹھا میٹھا اسلام مل گیا ہے. یہ میں کسی اور کا نہیں اپنے مصطفیٰ کی بات سنا رہا ہوں. جو اشارہ کریں تو رب جو چاہے رب سے چاہے منوا لیں. میں اتنا ہی جانتا ہوں جو انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے دعا کر کے سورج کو واپس علی المرتضیٰ کی نماز عصر کے لیے پلٹا سکتے ہیں، جو چلے تو پہاڑ بھی سجدہ کرے، جو چلے تو شجر درخت بھی سجدہ کرے، جو ہاتھ میں کنکریاں پکڑے، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہو کلمہ وہ مصطفیٰ کا پڑھے، یہ مقام ہو. ان کا مقام سخائے نفس کیا ہے؟ حضور صلی والسلام کا سخائے نفس کے بدل اس میں شیب ابی طالب آ رہا ہے. سخائے نفس کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام پر اونٹ کی اوجڑی رکھی جا رہی ہے. سخائے نفس کیا ہے؟ احد کے میدان میں میرے محبوب کے دندان مبارک کا کونا شہید ہو رہا ہے. سخائے نفس کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رخسار مبارک سے خون نکل رہا ہے. سخائے نفس کیا ہے؟ کہ خود جو جس نے زہریلا کھانا انہیں کھلایا اپنے لیے معاف کر دیا. یہ سخائے نفس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخائے نفس کیا ہے؟ کہ معراج کی رتین میں رب سے ملاقات ہے میرے مصطفیٰ کی، اور وہاں بھی کہتے ہیں مالک بتا میری امت کا کیا کرنا ہے. یہ سخائے نفس مصطفیٰ ہے، یہ میرے محبوب کی سخا ہے. اور رب سے کہے مالک میرے امتی جہنم میں کیوں جائیں میرے ہوتے، کیوں جائیں. یہ سخائے نفس ہے. حضور فرمائے تم جہنم کی طرف بھاگتے ہو، میں پکڑ پکڑ کر تمہیں جنت کی طرف لاتا ہوں. یہ سخائے نفس نہیں تو کیا ہے؟ اور جو سخی ہوتا ہے، ہائے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، اس کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ راوی ہیں، السخاء شجرۃ من شجر الجنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا سخا جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہیں. جس آدمی نے اس کی ٹہنیوں میں سے کوئی ٹہنی پکڑ لی وہ جنت اسے اپنی طرف کھینچ لے گی. ہائے 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 ہائے، یہ سخاوت ہے. جنت اسے اپنی طرف کھینچ لے گی. سخاوت کی بھی تو قسمیں ہیں نا. کوئی ایک قسم کو اپنا لو، ایک قسم کو اپنا لو تو وہ جنتی ہو جائے گا. حضرت جبرائیل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے بے شک میں نے اس دین کو اپنے لیے پسند فرمایا. ہائے، رب نے اپنے لیے پسند فرمایا کیونکہ یہ دین دین مصطفیٰ ہے، اور اس کو صرف سخاوت اور حسن اخلاق کی درست رکھیں گے، صرف سخاوت اور حسن اخلاق. لہٰذا تم حسب استطاعت ان دونوں کے ساتھ کس کی تکریم کرو؟ حسن اخلاق کی بھی عزت و تکریم کرو اور سخاوت کی بھی حسن و تکریم کرو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے، ولی تب تک ولی نہیں بنتا. اور یاد رکھ لیں، قاعدہ نوٹ کر لیں، ولی وظیفوں سے نہیں بنتا. ولی صرف سجدوں کی کثرت سے نہیں بنتا، صرف ولی 2 چیزوں سے بنتا ہے، ایک حسن اخلاق سے اور ایک سخاوت سے. بس یہ حضور نے فرمایا اللہ اپنے ہر ولی کی فطرت میں حسن اخلاق اور سخاوت رکھتا ہے. آپ دیکھ لیں اللہ والوں کے ہاں یہ دونوں چیزیں بڑی پائی جاتی ہیں. زمانے کا عیب بھی آ جائے گا، ولی ہوگا اس کی عیب جوئی نہیں کرے گا، اس سے پیار کرے گا. کیوں؟ ان سے پوچھو
آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گندا کپڑا دھوبی کے پاس ہی تو آتا ہے، اس کی عیب جوئی نہیں کرتے، اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں جو ان کا زیادہ مکرم مرید ہوتا ہے۔ مرید کہتا ہے حضرت میں تو آپ کا زیادہ پیارا تھا، اتنے سال گزارے تو وہ آیا، کہا بیٹا اس کو ضرورت تھی، اگر میں اسے بھی شرمندہ کر دیتا تو وہ رب کی رحمت سے کہیں مایوس ہی نہ ہو جاتا۔ حسن اخلاق اور سخاوت ہے، اور ولی بھی سخائے نفس کرتا ہے۔ کیسے؟ جو لطف اسے رب کے ذکر میں آتا ہے نا وہ اسے کہیں نصیب نہیں ہوتا، مگر وہ وقت بھی جب رب کی مخلوق کے ساتھ لگاتا ہے، ان کی عیب پوشی کرتا ہے، ان کی ستر پوشی کرتا ہے، ان سے شفقت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، ان کے معاملات کو سن کے ان کے دکھوں کو دور کرتا ہے، ان کی تکلیفوں کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، تو وہ اپنا وقت سخائے نفس کی صورت میں قربان کرتا ہے، اور جب وہ اپنا وقت رب کی مخلوق کے لیے قربان کرتا ہے رب اسے اپنی معیت اور قربت عطا فرما دیتا ہے۔ سخائے نفس یہ ہے۔ پھر سخائے نفس کس کس چیز میں آئیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کھانا کھلانا اور ان من موجبات المغفرہ، حضور نے فرمایا جو یہ عمل کرتا ہے رب نے اس پر اپنی مغفرت واجب کر دی ہے۔ کیا کیا سنیں ذرا، رب کے کرم کی انتہا اور حضور کے کرم نوازیوں کی انتہا دیکھیں۔ اب کون کون چاہتا ہے کہ مغفرت اس پر واجب ہو جائے؟ بولیں، ہے کوئی ایسا جو نہ چاہتا ہو مغفرت اس پر واجب ہو جائے؟ واجب سمجھتے ہیں؟ لازم ہو جائے۔ رب نے کہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جو کھانا کھلائے، بھوکے کی پیٹ کو بھرے، اس پر رب نے کہا میری مغفرت واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا بدل الطعام، کھانا کھلائے، افشاء السلام، جو سلام پھیلائے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے تحفہ ایک اور مجھے ذہن میں آ گیا، آپ اچھے لوگ ہیں، ایک ایسا فرمان ذہن میں آیا، آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آپ متکبر نہ ہو؟ بولیں، چاہتے ہیں کہ نہیں کہ تکبر ہم میں نہ ہو؟ حضور نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ متکبر نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، جو صرف سلام میں السلام علیکم، کتنی دیر لگتی ہے یارو، السلام علیکم، پہلے سلام کرے، یہ نہ دیکھے جانتا ہے، یہ نہ دیکھے پہچانتا ہے، یہ نہ دیکھے جاننے والا ہے، میرا مفاد کیا ہے، بس پڑھے السلام علیکم۔ آقا نے فرمایا وہ متکبر نہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اتنا سا عمل آپ کو تکبر سے دور لے جائے گا۔ اور تکبر کیا ہے پتہ ہے؟ جس کے اندر تکبر کا ذرہ بھی پایا جائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ مومن جنتی تکبر سے پاک ہوتا ہے، اور اس کا وظیفہ السلام علیکم۔ ہائے ہائے، جب بندہ سلامتی پھیلانے والا ہو جائے گا اور وہ کہے گا وعلیکم السلام اور سلامتی لینے والا ہو جائے گا، رب کتنا خوش ہوگا۔ پھر حیا بھی آئے گی زبان سے، ابھی تو سلام کیا، اب اس سے لڑوں، اب اسے برا بھلا کہوں، اب گالیاں نکالوں، ابھی تو سلامتی بھیجی۔ یہ اسلام کا یہ اعتدال اور اخلاق کا پورا قانون ہے۔ اور فرمایا اچھی گفتگو کرنا، حسن الکلام۔ تین چیزیں پھر دوبارہ یاد کر لیں، مغفرت واجب کرنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا کھانا کھلانا، دوسرا سلام پھیلانا، سلامتی پھیلاؤ۔ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے کو سلامتی پہنچے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں ہم سے لوگ سلامتی پاتے ہیں یا ہم سے لوگ تکلیف میں آتے ہیں۔ اگر تکلیف میں آ رہے ہیں تو ہم اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔
مسلمان ہے ہی وہ جس سے لوگ سلامتی پا جائیں، خیر پا جائیں. اور مسلمان، ہم نے مسلمان کی تعریف بدل دی ہے. ہم کہتے ہیں مسلمان ہی وہ ہے جو چاہے جب چاہے بلیک میلنگ کر لے، دوسرے کا حق مار لے، زیادتی کر لے. یہ مسلمان ہے. وعدہ کچھ کرے، دکھائے کچھ، مانے کچھ اور دے کچھ. وہ سودے میں ہو، معاملات میں ہو، رشتہ داری میں ہو، جس میں بھی ہو. ہم نے مانا یہ دے دیے، جبکہ اللہ رسول نے یہ بات. تو خدا را اپنے محبوب کو چہرہ دکھانے کے لیے ایسا عمل اختیار کریں کہ رب اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے. آئیں، کھانا کھلانا، اچھی گفتگو کرنا اور سلام پھیلانا، یہ 3 امور ایسے ہیں اور عادات ایسی ہیں جس سے مغفرت واجب ہو جاتی ہے. اب آئیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا 2 عادتیں ایسی ہیں جن سے اللہ محبت رکھتا ہے اور اس سے کرنے والے کو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کس کا محبوب؟ ہوئے ہوئے. اور 2 عادتیں ایسی ہیں جن سے اللہ رب العزت مبغوض ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے اور اللہ کو ناپسندیدہ ہیں. 2 عادتیں جن کو اللہ پسند اور محبوب رکھتا ہے. ایک ہے حسن خلق اور دوسری ہے سخاوت. یہ 2 عادتیں. اور 2 عادتیں جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے وہ ہے بد خلقی اور بخل. بخل صرف مال نہیں ہوتا، بخل طبیعت میں بھی ہوتا ہے کہ کسی نے احسان کیا تو اس کے احسان مند ہونے کے بجائے اس کے احسان کو چھپانا کہ پتہ نہ لگے اس نے میری مدد کی تھی. احسان کرنے والے کا کمال حسن خلق یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے اور جس پر احسان کیا جائے اس کا حسن خلق یہ ہے وہ اس کے احسان کو بیان کرے. ہمارے ہاں الٹ ہے، احسان کرنے والا جتاتا رہتا ہے اور جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ انکار کرتا رہتا ہے کہ کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے. میں تو بڑا پہلے سے ہی نواب ابن نواب تھا، ہمارے تو تعلقات ہی بڑے ہیں، میں اس پہ آپ لیتے چلے جائیں، جبکہ اس کا نام حسن خلق نہیں. ہائے آج کو قیامت کے دن جہاں پر نہ روپیہ کام آئے گا نہ پیسہ کام آئے گا، اتنا سا عمل کہ ایک جنتی جنت میں جا رہا ہوگا اور ایک دوزخ میں، اور جنتی دوزخی جنتی کو روک کر کہے گا بھائی یاد ہے تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے تمہیں پانی پلایا تھا؟ جی بھائی مجھے یاد آ گیا. تو کہا آج اس پانی کے بدلے تم رب سے کہہ نہیں سکتے کہ مجھے بھی جنت میں لے جائے؟ رب اس عمل کی وجہ سے اس دوزخی کو اس جنت والے کے ساتھ بیچ دے گا، جاؤ لے جاؤ. ایک عمل. آگے آئیں، سبحان اللہ. یہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں الجنت دار الاسخیاء. جنت کیا ہے؟ کہا یہ سخیوں کا گھر ہے. ہائے ہائے، حضور نے فرمایا جنت سخیوں کا گھر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار. فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے. جبکہ بخیل کنجوسی کرنے والا اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے. ہائے، اگلی بات ایسی بات آ رہی ہے جس سے مجھے ہلا کے رکھ دیا. آقا نے فرمایا، میری سرکار دو عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات نے فرمایا جاہل سخی
اللہ کے نزدیک بخیل عالم سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ عالم جو بخیل ہو، وہ علم کو اپنے حد تک محدود رکھے کہ کہیں دوسروں کو پتہ نہ لگے کہ میرا علم کی حقیقت کیا ہے، یا اللہ رسول کی بات کو چھپائے، یا طبیعت میں اس کے بخیلی ہو، طبیعت میں کنجوسی ہو، دوسروں کی قدر نہ کرے، جاننے کے باوجود۔ کہا جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عالم سے زیادہ محبوب ہے۔ عالموں تمہیں بھی چاہیے اپنے دسترخوان کو وسیع کیا کرو، ہمیشہ دوسروں کے دسترخوان پہ نہ صرف بیٹھا کرو بلکہ اپنے دسترخوان کو بھی وسیع کیا کرو، اپنی طبیعتوں کو بھی وسعت دو۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں عالم تو نہیں ہوں۔ عالم تو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو رب اور رسول کی قربت والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا سب سے بری اور لا علاج بیماری بخل ہے، کسی کی تعریف کو چھپا لینا، کسی کے نیک کام کو بتانے کے بجائے جان کے اس کی بات کو نہ بتانا، یہ ساری چیزیں بخل ہیں۔ ہم بخل صرف پیسے میں ہی سمجھتے ہیں، نہیں، طبیعتوں میں بھی بخل ہوتا ہے، اور حضور سے اس سے معاملے میں کوئی سخی نہیں تھا۔ اب آگے سنیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا ولی جو ہے سخاوت اور حسن خلق سے ہی بنتا ہے۔ آگے حضور نے خود فرمایا ان بدلاء امتی لم يدخلوا الجنہ بصلاۃ ولا صیام۔ حضور نے فرمایا بے شک میری امت کے جو ابدال ہوں گے، اولیاء ہوں گے، نماز اور روزے کے ذریعے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اپنے نفسوں کی سخاوت، سینوں کی سلامتی اور مسلمانوں کی خیر کاہی اور بھلائی کرنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار نے فرمایا اولیاء ابدال بھی جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ صرف نماز کی وجہ سے نہیں، صرف روزوں کی وجہ سے نہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، رب نے فرض کیا ہے، صرف اس سے نہیں بلکہ نفسوں کی سخاوت سے۔ اور نفس کی سخاوت کیا ہے؟ برے کی برائی کو جاننے کے باوجود اس پر ستر پوشی کر کر نیکی کے قریب کرنا، یہ ہے سخائے نفس۔ برائی کا جواب برائی کے بجائے اچھائی سے دینا، یہ ہے سخائے نفس۔ کوئی تمہارا ہاتھ تمہارے خلاف تہمت باندھے، الزام کشی کرے، الزام تراشی کرے، اور تم پھر بھی اسے خندہ پیشانی سے ملاقات کرو، یہ ہے سخائے نفس۔ کوئی تمہارے خلاف تمہارا دکاندار ہو، ساتھی ہو، مگر تمہارے راستے میں گاہکی توڑ لیتا ہو، جانتے ہو، مگر جب ملے اس لیے کہ پتہ نہیں ابھی اسے پتہ جو نہیں ہے، تو اس سے بھی محبت اور چاہت سے ملاقات کرے، یہ ہے سخائے نفس۔ ہائے ہائے واہ واہ۔ اور مسلمان سینوں کی سلامتی، سینے میں کسی کے لیے بغض نہ رکھے، غیبت نہ رکھے، برائی نہ رکھے، چغلی نہ رکھے، کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو پست نہ جانے، کسی کو گھٹیا نہ جانے، کسی کو کمتر نہ جانے، اور پھر خیر خواہی رکھے، مجھ سے بہتر ہی ہے، مجھ سے بہتر ہی ہوگا۔ جو ایسا کرنے والا ہوگا فرمایا وہی جنت میں جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو چند باتیں سخاوت کی سنائی ہیں، آئیں اب آپ کو سرکار کی باتیں دو چار سنا کر حضور کی سخاوت کی بات سناتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ تھے کہ آپ پر ایک ایک گاڑے رنگ کی چادر تھی، حاشیہ داری تھی اس کے اوپر، ایسے چیک بنا ہوا تھا، یوں سمجھ لیں حاشیہ چیک کی طرح تھا۔ چیک سمجھتے ہیں نا، یہ جیسے چیک ہوتا ہے گاڑے لائننگ۔ ایک عرابی آیا، شدت و سختی سے اس نے آقا علیہ السلام کی چادر کو کھینچا، یہاں تک کہ اس چادر کی سختی کی وجہ سے آقا کے جسم اقدس پر نشان نمودار ہو گئے، اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان دونوں اونٹوں پر وہ مال جس کو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے لاد دو، کیونکہ تم مجھے نہ اپنا مال اپنے لیے نہیں دیتے، اور یہ مال نہ آپ کا ہے نہ آپ کے بڑوں کا ہے،
یہ مال مجھے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ آپ نے صرف اتنا ہی کہا، ٹھیک کہا تم نے، مال تو اللہ ہی کا ہے، مال تو اللہ ہی کا ہے۔ اور فرمایا اے اعرابی، تمہیں پتا ہے میں اس بات پر تم سے بدلہ بھی لے سکتا ہوں، بدلہ بھی لے سکتا ہوں جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں لا۔ آپ نے پوچھا کس وجہ سے ایسی بات کرتے ہو؟ کوئی نہیں میں بدلہ لے سکتا۔ عربی نے کہا یہ آپ کے شیان شان ہی نہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ میرے محبوب یہ آپ کے شیان شان ہی نہیں۔ آج یہ خوشبو ہماری امت میں کہاں ہے؟ آج ہمارے ہاں یہ کردار کہاں ہے؟ ہمارے ہاں یہ اخلاق کہاں ہے؟ عمرے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، کثرت سے سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اخلاق کہاں ہے؟ حضور مسکرا دیے، حکم دیا اس کے ایک اونٹ پورے اونٹ کو جو سے بھر دو، دوسرے کو کھجوروں سے بھر دو، جاؤ۔ حضور کی جود و سخا کا کیا کہنا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دو پہاڑوں کے برابر مجھے بکریاں دے دیں۔ حضور نے کہا جاؤ لے جاؤ۔ اور اس نے کہا مسلمان ہو جاؤ لوگوں، میں نے مصطفیٰ کو اتنا سخی پایا ہے کہ وہ دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ کہیں یہ فاقہ مجھے نہ آ جائے، وہ فاقے کے ڈر سے نہیں، طبیعت کی سخاوت کی وجہ سے اتنا عطا کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی سخاوت کا کیا کہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ، بس اس پر ختم کرتا ہوں، میں نے ابھی تو مضمون سخاوت کا شروع کیا تھا، کیا کروں وقت تھوڑا ہو جاتا ہے، مگر تھوڑے میں ہی خیر ہے، تھوڑے میں ہی خیر، تھوڑے میں بھی کوئی بات مل جائے بڑی بات ہے۔ اور زیادہ ایک بات بتاؤں، چلے چھوڑے آگے چلتے، حضور کی بات ان کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے رمضان میں، عرض کی یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں حقوق زوجیت ادا کر چکا ہوں، حکم فرمایا اب کیا کیا جائے۔ فرمایا 60 روزے رکھو، چلو 60 روزے رکھو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک تو صحیح طرح سے رکھ نہیں سکا، 60 کہاں سے رکھوں؟ حضور نے فرمایا چلو ایک غلام ہی آزاد کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ غلام آزاد کرنے جوگا ہوتا تو آپ کے پاس اس طرح نہ آتا، آپ حکم کرتے میں آزاد کر دیتا۔ پھر حضور نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا غریب مدینے میں ہے کون؟ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد کھجوروں کا ٹوکرا آیا کہیں سے۔ حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص؟ چلو یہ لو جاؤ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے کے مسکینوں کو کھلاؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ سب سے پوچھ لیں، مجھ سے بڑا مسکین مدینے میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ خود بھی کھلاؤ، اپنے خاندان کو بھی کھلاؤ۔ حضور یہ کہہ رہے تھے اور چہرہ مسکرا رہا تھا۔ یہ تخصیص صرف ذات مصطفیٰ کے لیے ہے۔ میں سخا بتا رہا ہوں، جب حضور اتنے سخی ہیں تو وہ کتنا سخی ہے، اس کے جود و کرم کا کیا کہنا۔ آؤ ہم بھی اپنے اندر سخا والا رکھیں، اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔